السلام علیکم۔ ایک بار پھر جب موسم سرما کی دستک ہو رہی ہے تو پاکستان ایک نئی آزمائش کے دہانے پر ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ رواں سال پاکستان کو دہائیوں کی شدید ترین سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس شدت کی وجہ کیا ہے اور سب سے اہم، سیلاب سے بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد کے لیے یہ سردی کیا پیغام لائے گی؟ آئیے حقائق اور اعداد و شمار کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ رواں سال کی غیر معمولی سردی کی سب سے بڑی وجہ بحر الکاہل میں پیدا ہونے والا ایک موسمیاتی رجحان جسے لا نینا کہتے ہیں۔ لا نینا بحر الکاہل کے پانیوں کو معمول سے زیادہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی لا نینا کی شدت بڑی ہے، جنوبی ایشیا خاص طور پر پاکستان میں سردیوں کا دورانیہ طویل اور سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بالائی علاقوں جیسے گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی گر جاتا ہے، جس سے میدانی علاقوں تک بھی سردی کی لہر پہنچتی ہے۔ گزشتہ برسوں میں شدید ترین مقام کالام میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق رواں سال خشک سردی زیادہ محسوس ہوگی۔ جب آسمان صاف ہوتا ہے تو بادل نہ ہونے کے سبب رات کو درجہ حرارت تیزی سے گرتا ہے، جس سے ٹھنڈ کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ شدید سردی صرف ایک موسمی تبدیلی نہیں بلکہ ایک سماجی بحران ہے۔ شدید سردی کا سب سے زیادہ اثر بچوں اور بزرگوں پر پڑتا ہے۔ سردیوں میں نزلہ، زکام اور نمونیا کے مریضوں میں 30 سے 40% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر سب سے زیادہ سنگین صورتحال وہ ہے جو ملک کے سیلاب متاثرین کو درپیش ہے۔ ابھی چند ماہ قبل آنے والے تباہ کن سیلاب نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ لاکھوں افراد اب بھی کھلے آسمان تلے یا عارضی خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خیمے جو مونسون سے بچاؤ کے لیے کافی نہیں تھے، اب منفی درجہ حرارت والی شدید سردی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ گیلے اور بوسیدہ گھروں میں واپس جانا یا خیموں میں رہنے پر مجبور یہ خاندان بچوں سمیت سردی اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے دوہرے حملے کا سب سے آسان ہدف ہے۔ سردی کی شدت کے ساتھ ہی پاکستان کا گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر لیتا ہے۔ سردیوں میں گیس کی طلب میں 20 سے 30% کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ملک میں گیس کی قلت کے سبب گھریلو صارفین کو کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے گھروں کو گرم رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ پچھلے چند سالوں کے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں شمالی علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری سے نیچے رہنے کے علاوہ میدانی علاقوں میں کئی دن تک دھند چھائی رہی، جس نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کیا۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر تیاری کرنی ہوگی۔ اپنے لباس کو تہوں میں رکھیں اور خوراک میں شہد، سوپ اور خشک میوہ جات شامل کریں تاکہ قوت مدافعت مضبوط ہو۔ کمروں میں کوئلے یا جنریٹر ہرگز نہ جلائیں، یہ کاربن مونو آکسائڈ پیدا کر کے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ صرف محفوظ اور ہوادار ہیٹنگ کے ذرائع استعمال کریں۔ حکومت اور فلاحی اداروں کو سیلاب متاثرہ علاقوں کو ترجیح دینی چاہیے اور ہر شہری کو بے گھر لوگوں اور خیموں میں مقیم خاندانوں کو گرم کپڑے اور کمبل فراہم کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ شدید سردی ایک حقیقت ہے، لیکن باخبر تیاری سے اس کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔